بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے، اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ تمام دوستوں کو خوش اور سلامت رکھے۔ عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو جھک کر سلام کرتے ہیں جو فجر کی نماز کے بعد قرآن کی یہ سورت پڑھتا ہے۔ فجر کے وقت یہ سورت پڑھنے والا اللہ کا دوست کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جب دنیا سو رہی ہوتی ہے تو اللہ کے عرش کے فرشتے کس کی تلاوت سننے کے لیے جاتے ہیں؟ کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ سورت کون سی ہے جن کی تلاوت کرنے سے فرشتے سلام کرتے ہیں؟ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ فرشتے روزانہ آپ کو بھی جھک کر سلام کرے تو اس کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنی ہے۔ پیارے دوستو، فجر کی نماز دن کی پہلی روشنی سے پہلے اللہ کے قریب جانے کا بہترین وقت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز میں دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور فرشتے ہمارے ایمان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو قرآن کی تلاوت خاص طور پر فجر کے وقت اللہ کا ذکر کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک فجر کا قرآن جو مشہور ہے، جب کوئی بندہ فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے عرش کے فرشتے اس کی تلاوت سنتے ہیں اور اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب فرشتے ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں اور اللہ سے ہماری مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ قرآن پاک نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ کا دوست کہا ہے۔ قرآن کریم میں رب تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا۔ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان خصوصیات کی وجہ سے کہ انہوں نے ہمیشہ ایک اللہ کی عبادت کی اور شرک سے دور رہے، انہوں نے آگ میں پھینکنے جانے کے باوجود اللہ پر توکل کیا اور اللہ نے آگ کو ان کے لیے ٹھنڈی کر دی۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا ارادہ کیا، جو اللہ کی رضا کے لیے انتہائی وفاداری کی علامت ہے۔ کیا دوسرے بھی اللہ کے دوست ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، جو لوگ اللہ کی اطاعت کرے، نیک اعمال انجام دے اور خلوصی دل سے اللہ سے محبت رکھے، وہ بھی اولیاء اللہ یعنی اللہ کے دوست کہلاتے ہیں۔ قرآن کریم میں رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، سن لو، بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ محترم ناظرین، اللہ کے دوست وہ ہوتے ہیں جو تقوی پرہیزگاری اختیار کرے، دوسروں کی مدد کرے اور اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرے، ہر حال میں رب تعالیٰ پر بھروسہ رکھے۔ آپ بھی نیک اعمال اور اخلاص کے ذریعے اللہ کے مقرب بندوں میں، نیک بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ وہ سورت ہے جو بڑی برکات اور فضائل والی سورت ہے کہ جس کو پڑھنے سے نہ صرف عرش کے فرشتے اس بندے کو سلام کرتے ہیں، جو بندہ فجر کی نماز کے بعد یہ سورت پڑھتا ہے وہ اللہ کا دوست کہلاتا ہے، اور اللہ اس کے دن بھر کی تمام تر حاجتوں کو پورا کر دیتے ہیں۔ اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اللہ اسے بے شمار رزق عطا کر دیتا ہے، غیب سے رزق ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص صبح و شام یہ تسبیح پڑھتا ہے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، فجر کی نماز کے بعد جو یہ سورت یہ تسبیح پڑھتا ہے، عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو جھک کر سلام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حاجت کو پورا کر دیتے ہیں، اس کے ہر معاملات میں اس کی غیبی مدد کرتے ہیں۔ اس کے منہ سے نکلی ہوئی ہر لفظ اللہ تعالیٰ پر اس پر کن لکھ دیتے ہیں۔ کن کا مطلب ہے یعنی ہو جا۔ اگر کسی کام کو کرنے کا ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو کن کہہ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کن کہنے سے وہ کام ہو جاتا ہے۔
محترم ناظرین، ایک بہت ہی خاص اور مجرب اور باکمال وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ جس کو آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، لاکھوں کا قرض بھی ختم ہو جائے گا، حاجتیں بھی ایک دن میں پوری ہوگی۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو بڑا وظیفہ نہیں، نہ ہی آپ کو بڑے بڑے وظیفے بتاتا ہوں، مختصر سا عمل ہے۔ آج کا وظیفہ نہایت ہی مختصر سا ہے۔ فجر کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، انشاءاللہ پھر اس وظیفے کا اثر آپ خود دیکھیں گے، رزق، مال اور دولت کے انبار لگ جائے گے۔ یہ خاص تسبیح دولت کے لیے ہے، لیکن آج کا یہ وظیفہ یا عمل، یہ تسبیح صدق کے دل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر کوئی فقیر بھی کرے گا تو وہ بھی اللہ پاک کی عنایت اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، جو تاثیر ہے، وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ محترم ناظرین، ویسے تو ہم اپنے چینل پر بے شمار وظائف بتاتے ہیں، اعمال بتاتے ہیں، تسبیحات بتاتے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، انشاءاللہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چٹکیاں بجاتے ہی ادا ہوگا۔ قرضوں کے ادا ہونے کے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، کرایہ دے دے کر تھک چکے ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ اب کرایہ کہاں سے ادا کرے اور گھر کا خرچہ کہاں سے پورا کرے، گھر کی ضروریات کہاں سے پوری کی جائے۔ پیارے دوستو، آج کل کی مہنگائی بھی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ایک وقت کا کھانا بھی مشکل سے ملتا ہے۔ ہر ماہ بجلی کے تگڑے تگڑے بل ادا کرنے ہوتے ہیں، ہر ماہ بچوں کے فیس ادا کرنی ہوتی ہے۔ انسان ایسی حالات میں بہت پریشان ہو جاتا ہے اور انسان کو سکون صرف اللہ ہی کی ذکر میں ملتا ہے۔ یہ بات بہت ہی اہم کرنے لگا ہوں کہ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے چھپ جاتا ہے، سجدے پہ سجدے کرتا ہے اور پھر ہر سجدے میں رو رو کر گڑ گڑا کر خوب دعائیں مانگتا ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور عطا کر دیتا ہے، کیونکہ دعا ایک ایسی عبادت ہے جو آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ سکتا ہے، آپ کی بگڑے ہوئے حالات کو ٹھیک کر سکتا ہے، آپ کی زندگی میں اندھیروں کو ختم کر سکتا ہے، روشنیوں میں بدل سکتا ہے۔ محترم ناظرین، دعا ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی زندگی کے ہر غم، ہر پریشانی، ہر دکھ درد کا علاج اور مداوا ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم اکثر آپ کو ہر ویڈیو میں یہ بات بتاتے ہیں کہ دعا کا اہتمام ضرور کیا کرے، کیونکہ دعا مانگنے والے سے رب تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، اور جب آپ دعا مانگنے کی عادت ڈالو گے، ہر وقت، ہر لمحے، ہر مصیبت، ہر پریشانی میں آپ رب تعالیٰ سے دعا مانگو گے، یقین مانیے آپ کی یہ عادت رب تعالیٰ کو ایک وقت ایسا محبوب ہو جائے گا کہ آپ کے ہر بگڑے ہوئے حالات کو ٹھیک کر دے گا، آپ کے ہر ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ پیارے دوستو، جو دعا مانگو گے رب تعالیٰ اسی وقت آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا اور آپ کی ہر دعا پر قبولیت کا مہر لگا دے گا۔ محترم ناظرین، جب آپ کو دعا مانگنے کا طریقہ آ جائے تو آپ کو پھر کبھی بھی کسی وظیفے کی ضرورت نہ پڑے گی، نہ کسی پیر بزرگ عامل کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی۔ بس آپ رب تعالیٰ سے ہاتھ اٹھاؤ گے اور رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کے کچھ جو اعمال ہے، آپ نے چھوٹی چھوٹی غلطیاں کی ہے، جن کو اگر آپ سدھار لیں اور آپ اپنے کاروبار میں حلال طریقے سے کاروبار کریں یا رزق کمانے میں حلال طریقہ استعمال کریں، جیسا کہ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیا تھا، آپ بھی اسی طرح کام کریں، حلال اور پاکیزہ رزق کمائے۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو اس طریقے سے جاب کریں کہ آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، ایمانداری سے ڈیوٹی کرے، جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں وہ کام مکمل جانساری سے کرے اور اپنے فرائض سے کوئی غفلت نہ کرے۔ ہر ماہ رزق حلال ہی اپنے گھر میں لے کر آئے اور کوشش کرے کہ آپ کے پورے گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ میں نہ جائے۔ حلال رزق آنے سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنے اللہ سے مانگے اور اللہ پاک اس کی دعا کو رد کرے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔
پیارے دوستو، یہ جو وظیفہ ہے، جب یہ وظیفہ کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اس وظیفے سے اس کے پاس بے حساب دولت آ جاتی ہے۔ یہ سورت پڑھنے والا اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ ناظرین، یہ ساری نعمتیں جو ہے، یہ ساری برکتیں جو ہے، حلال روزی میں اور اللہ پاک کے شکر ادا کرنے میں ہی پوشیدہ ہے۔ تو کوشش کیا کرے کہ کثرت سے اللہ پاک کا شکر ادا کرے، کیونکہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر آپ میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں آپ کی نعمتوں کو اور بھی زیادہ کروں گا۔ پیارے دوستو، جب آپ یہ وظیفہ پڑھو گے، حلال روزی کماؤ گے اور اپنے دیے ہوئے رزق پر آپ صبر اور شکر ادا کرو گے، پھر دیکھنا کہ کس طرح آپ کے نیازی ہو جاتی ہے۔ آپ کے اوپر قرض ہے، آپ نے سود پر قرض لیا ہو تو سب سے پہلے اللہ پاک سے معافی مانگے، کیونکہ سود حرام ہے اور اللہ پاک سے کھلی جنگ ہے۔ تو اللہ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جو بندہ اللہ سے جنگ کرنے کا سوچے گا وہ دونوں جہانوں میں مارا جائے گا، دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل اور رسوا ہو کر رہے گا۔ جہنم کے انتہائی جو سب سے نیچے والا گڑھا ہے، اس میں اس کو پھینکا جائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ دوستوں نے سود کے کاموں سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے توبہ کرنی ہے، غیبت سے توبہ کرنی ہے، چغلی سے توبہ کرنی ہے، لیکن واضح کرے کہ صرف توبہ نہیں کرنی بلکہ توبے پر قائم بھی رہنا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو ہے وہ آپ رشتہ داروں سے، اگر آپ کا قطع تعلقی ہے، کسی سے بھی فوراً جا کر اس سے معافی مانگے، چاہے آپ کی غلطی ہے یا نہیں۔ دیکھنا کیسے اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا فضل و کرم کرے گا، آپ کے اوپر اپنا ایسا کرم کرے گا کہ آپ دیکھتے دیکھتے حیران رہ جائے گی۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق، دولت اور اس کی زندگی میں برکت ہو، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، جس کے ساتھ رشتہ داری قطع کی ہے اس کے ساتھ رشتہ داری جوڑے، جو لوگ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے ان کے ساتھ جو ہے آپ بات کرنے کی کوشش کریں۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا جو وظیفہ ہے اس کا طریقہ کار آپ ذرا سمجھیے، نوٹ کر لیجئے گا اور میری باتوں پر آپ نے عمل ضرور کرنا ہے۔ اس کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کرنا ہے۔ پیارے دوستو، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ کسی ایک بندے نے بھی اس بات پر عمل کر لی تو اس کا اجر بھی آپ کو ملے گا۔ محترم دوستو، جب آپ فجر کی نماز ادا کریں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہی اسی جگہ پر بیٹھ جائے۔ مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کرے، عورتوں نے گھروں میں نماز ادا کرنی ہے۔ اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا یا آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسی پابندی نہیں، لیکن فجر کی نماز کے وقت کرنا زیادہ بہتر رہے گا۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہے، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کی ان کے اوقات میں پابندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اور جو اس کی پابندی نہیں کرے گا تو اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ صبح و شام رب تعالیٰ کی حمد و ثنا کیا کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کے ذمے میں ہے۔ تم اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو، جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا انہیں اللہ پاک اونچا یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار گیا وہ شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کی، یعنی فجر اور عصر کی، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح
رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن پڑھی جانے والی نماز با جماعت سے افضل کوئی نماز نہیں۔ میرا گمان یعنی خیال ہے کہ آپ میں سے جو بھی اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک ہی دن میں فجر اور عشاء با جماعت پڑھی، اس کو اللہ پاک دو چیزوں سے آزاد کرے گا، ایک نار یعنی آگ سے، دوسری نفاق یعنی منافقت سے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ اللہ پاک ہمیں وقت پر پانچوں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، جو فجر اور عصر کی نماز شوق سے پڑھتا ہے، باجماعت ادا کرتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے باقی نمازیں پڑھنا آسان کر دیتا ہے، اور جب اسے موت آئے گی اللہ پاک اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی طرح فجر کی سنت دنیا کے خزانوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسا اپنا دیدار نصیب کرے گا۔ فرمانی مبارک ہے، اے میرے صحابہ، منافق بندے پر بوجھل اور سب سے باری نماز فجر ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتے ہیں، دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو فجر کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے گا۔ اللہ پاک ہماری موت اور آخری سانس بھی نماز فجر ادا کرتے ہوئے عطا کرے۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کی بابرکت وظیفے کی طرف۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے ایک مرتبہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں، آپ کے خیال میں جتنی بھی شیطانی وسوسے ہوں گے، شیطانی اثرات ہوں گے، خیالات ہوں گے، وہ بالکل ختم ہو جائے گی، اور آپ کی توجہ، آپ کا خیال، آپ کا ذہن پورا کا پورا وظیفے کی جانب ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ سنت کا اتباع کرتے ہوئے آپ جو ہے اس عمل کو شروع کرو گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ ہر ذی شان یعنی ہر عظمت والا کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے، وہ اس کام میں برکت ہوتی ہے، اور جو بغیر بسم اللہ کے شروع کرتا ہے وہ کام جو ہے بے برکت ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بے شمار فضائل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، برتن ڈالتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، مشک کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، کشتی میں سوار ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، یعنی ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 یا 7 یا 11 مرتبہ آپ نے درود پاک کا اہتمام کرنی ہے۔ پیارے دوستو، اس میں آپ کے لیے اختیار ہے، آپ جو بھی درود پاک پڑھنا چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی سا بھی درود آپ کو یاد ہو، آپ کو آسان لگے، آپ پڑھنا چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر درود پاک وہی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے پڑھیے تاکہ ہم سب پر رب تعالیٰ کی رحمت نازل ہو، ہمارے گناہ معاف ہو، ہمارے درجات بلند ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی مفلسی اور تنگ دستی کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو، اور اگر کوئی نہ ہو مجھ پر سلام پیش کرو، اور ایک بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔
اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مال اور دولت عطا کر دی کہ اس نے اپنے ہمسایوں کی بھی خدمت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہاری اور تمہیں دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق وسیع کر دے، اور دن اور رات اللہ سے دعا مانگتے رہو کیونکہ دعائے مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کا شکوہ کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کہ تمہیں وہ تسبیح بھول گئی جو ملائکہ کی تسبیح ہے، تمام مخلوقات کی تسبیح ہے۔ اس تسبیح کے ذریعے سے رب تعالیٰ سب کو رزق دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تسبیح کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ٹیک لگا کر تشریف فرماتے، آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عمر، صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر نماز فجر کے درمیان یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ پڑھ لو۔ اللہ تعالیٰ ہر اس کلمے کے بدلے جو تم کہو گے ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا جو قیامت تک تسبیح بیان کرتا رہے گا، اور اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ تو پیارے دوستو، فجر کی نماز کے بعد 100 بار یہ تسبیح لازمی پڑھیے، انشاءاللہ آپ کی تمام دنیاوی پریشانیاں دور ہوگی اور آپ کی تمام حاجتوں کو اللہ تعالیٰ پورا کرے گا اور آپ کو دینی دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ محترم ناظرین، تسبیح کرنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس کے پڑھنے سے عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو جھک کر سلام کرتے ہیں، اور یہ سورت پڑھنے والا اللہ کا دوست کہلاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز میں دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، سورہ اخلاص وہ سورت ہے جس میں توحید کا اظہار ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص جو ہے وہ پڑھتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ جو بندہ فجر کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے عرش کے فرشتے اس کی تلاوت سنتے ہیں، اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد 12 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، گویا اس نے 4 دفعہ قرآن پڑھ لیا۔ حدیث اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ فجر کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے والے کو فرشتے سلام کرتے ہیں اور اس کے عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ سورت چھوٹی ہونے کے باوجود اس کی تلاوت کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھا اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، فجر کی نماز کے بعد کم از کم 10-12 بار اس سورت کو لازمی پڑھا کرے۔ یہ چھوٹی سی سورت ہے، لیکن یہ وہ سورت ہے جو آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گی، آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے گی۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص آپ سن لیجئے گا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ محترم دوستو، جب آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ دوستوں نے 3 یا 7 یا 11 بار دوبارہ آپ نے درود شریف پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے رب تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ پیارے دوستو، زندگی میں جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے، آپ کے دل میں کوئی حاجت آ جائے، تو آپ نے مخلوق کے بجائے رب تعالیٰ سے دعا مانگنے کی عادت ڈالنی ہے، کیونکہ جو بندہ رب تعالیٰ کے بجائے مخلوق سے مانگتا ہے تو رب تعالیٰ اس بندے کو اسی بندے کے حوالے کر دیتا ہے کہ جا اور اسی سے اپنی ضرورت کو پورا کر۔ اور جو بندہ رب تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالتا ہے تو رب تعالیٰ اس بندے کو ہر چیز عطا کر دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا کر دیتا ہے، اس کے ساتھ عافیت والا معاملہ کر دیتا ہے، اور رزق اور دولت سکون کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔
پیارے دوستو، زندگی میں آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے جن کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں، جن کے پاس رزق اتنی مقدار میں ہے کہ اس کی نسلیں بھی ختم نہیں کر سکے گی، لیکن ایسی لوگوں کی زندگی میں برکت نہیں ہوتی، سکون نہیں ہوتا، رات کو سونے کے لیے بھی مہنگی دوائیاں کھاتے ہیں تاکہ وہ آرام کر لے۔ تو پیارے دوستو، سکون جو ہے وہ رب تعالیٰ کے ذکر میں ہے، رب تعالیٰ کے کلام میں ہے۔ آپ ہر وقت جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی مشکل پیش آ جائے، تو آپ نے رب تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر رب تعالیٰ کو اچھے اچھے ناموں کے ساتھ پکارے، ایسے اذکار کرے جو رب تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا ذریعہ بن جائے، رب تعالیٰ کی رحمت کی برسات کا ذریعہ بن جائے، اور رب تعالیٰ آپ کی مشکلوں کو، پریشانیوں کو ختم کر دے۔ محترم دوستو، آخر میں آپ دوستوں کو رب تعالیٰ کا ایک ارشاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں جو بندے کو بڑا سکون دیتا ہے، جو بندے کی تمام تر پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے، جو کہ ہر غم، ہر پریشانی کا علاج ہے۔ قرآن کریم میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اے ایمان والو، آپ رب تعالیٰ سے مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ذریعے، اور آگے ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک رب تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں آتا ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آ جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔